ہم علامہ حیدر علی نجوی صاحب کے پاس آتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ ایک زمانے میں جو گھر کی تربیت ہوتی تھی وہ بڑی میٹر کرتی تھی اور وہ قبر تک ساتھ جاتی تھی اخلاقیات کے حوالے سے۔ اس کے بعد تعلیمی اداروں میں جو تربیت ہوتی تھی وہ تربیت استاد کرتے تھے، وہ بھی قبر تک ساتھ جاتی تھی اخلاقیات کے حوالے سے، انسان کا کردار جو ہے وہ اس تربیت کے مطابق ہوتا تھا۔ اب ایک تربیت جو ہے وہ معاشرہ کرتا ہے، جس سے مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ گھر کی تربیت پیچھے رہ جاتی ہے، اور جو تعلیمی اداروں میں اگر تربیت ہوتی ہے، اگر وہ استاد ہمارے وہ پہلے جیسے موجود ہیں اور وہ تربیت کرتے ہیں تو وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن جو معاشرہ کسی کی تربیت کرتا ہے وہ تربیت جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل اڈاپٹ کر لیتی ہے اور پھر اس کے مطابق خرابیوں اور برائیوں کی طرف آ جاتی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیارا آپ کا سوال، موجودہ حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ کیفیت ہوگی تعلیمی اداروں کی طرف ہم تھوڑا بعد میں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بچہ جس گھر میں پروان چڑھا ہے، یعنی بچے کے سب سے پہلے آئیڈیل کون ہے؟ اس کے پہلے آئیڈیل اس کی ماں ہے، اس کا پہلا آئیڈیل اس کا باپ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے کہ وہ لٹریچر نہیں پڑھتا اس وقت، یعنی ایک عملی نمونے کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اس وقت بچے کو عملی نمونے کے مطابق عمل کرنے کے لیے دو ہی شخصیات ہیں، ایک اس کی ماں ہے، ایک اس کا باپ ہے۔ لیکن اگر بچہ گھر میں یہ چیزیں دیکھے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا، مثلا اگر گھر میں جائے نماز بچھائی جائے گی تو بچے کو پتہ چلے گا نماز کیا ہے، ماں کا باپ سے بولنے کا طریقہ کیا ہے بچے کی، بچے اس چیز کو دیکھے گا تو اسے اخلاق کا پتہ چلے گا۔ یعنی بچہ رویے کو دیکھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کو یعنی جذب کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو اگر ان میں دینداری ہے، گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، گھر میں تسبیح ہوتی ہے، گھر میں نماز ہوتی ہے، بچہ اس چیز کو دیکھ کے، اور اگر گھر میں دینداری سب سے پہلے ہو والدین کے اندر، تو یقیناً اب جو بچہ پروان چڑھے گا وہ بہت اوپر تک جائے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے گھر میں دینداری کا نہ ہونا۔ اب دیکھتے ہیں میوزک ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، والدین کیا کر رہے ہیں؟ موبائل یا ایل سی ڈی بچے کو لگا دی، کارٹون لگا دیا، خود موبائل پہ مصروف ہو گئے۔ یعنی آپ نے جو ٹائم اپنے بچے کو خود دینا تھا، جو آپ کے ذمے تھا، بچے کو وہ ٹائم کہیں نہ کہیں سے مل جانا ہے، وہ اس کا خلا پر ہونا ہے۔ اگر آپ نے اپنے حصے کا ٹائم اپنی اولاد کو دے دیا تو وہ ٹائم اتنا اچھا ثابت ہوگا، فیوچر میں وہ بچہ آپ کی عزت کا سبب بنے گا، آپ کا نام اونچا کرے گا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، موبائل آج کل گھر میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل بچے کے ہاتھ میں تھما دیا، ماں کام کر رہی ہے، موبائل بچے کے ہاتھ میں تھما دیا، بچہ باپ کو آوازیں دے رہا ہے، باپ متوجہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ علامہ صاحب معذرت، لیکن یہ جو 21ویں صدی کے والدین ہیں یہ کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں؟ تو پھر تو وہی بات آ جائے گی، یہ کیوں لاپرواہی کا شکار ہے؟ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ جب بزرگان کی یہ حالت ہوگی تو پھر بچوں پہ دوش دینا یا ان پہ الزام ٹھہرانا یہ تو پھر بات ہی نہیں بنتی نا، چونکہ آپ نے اپنے حصے کی توجہ ہی نہیں دی، آپ نے اپنے حصے کا ٹائم ہی نہیں دیا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، آج کی سب سے بڑی پرابلم موبائل ہے۔ آپ دیکھیں موبائل میں مصروف ہے، اور یہ ایسی لعنت ہے جس نے دور والوں کو قریب کر دیا، قریب والوں کو دور کر دیا۔ جب بچہ فری ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو والدین موبائل وہ پہ توجہ، بالکل وہ توجہ مانگتا ہے آپ کی۔ بچہ ایک محدود ٹائم میں کھیلا ہے، کھیلنے کے بعد وہ آپ کی طرف آتا ہے۔ آپ نے خود ملاحظہ کیا ہوگا، بچہ آواز دے رہا ہے ماما بابا، والدین کی توجہ نہیں۔ اسی بچے نے بڑے ہو کے جوان بننا ہے، اسی بچے نے بڑے ہو کے نوجوان بننا ہے۔ اگر آپ نے اپنے حصے کا ٹائم اپنے بچے کو نہ دیا، وہ ٹائم اسے فاسد سوسائٹی نے دے دیا، اس کو وہ جگہ اس نے کور کر لی، تو پھر وہ فاسد معاشرہ اسے کور کر لے گا۔ معاشرے میں اچھے دوست کم ہی ملیں گے، کوئی ایک آدھ ملے گا۔ اگر والدین کی اچھی تربیت والدین بچے کی نہ کر سکے، کوئی ایک اچھا دوست مل سکتا ہے، لیکن یہ 100 میں سے 1% ہے۔ اچھا، والدین کے حوالے سے تو ایک یہ بھی بات ہے کہ والدین ایک ایسی نعمت ہیں اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لیے کہ اگر والدین میں کچھ خرابیاں ہوتی بھی ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خرابیاں ان کے بچوں میں نہ آئیں، تو وہ بچوں کی تربیت جو ہے، وہ پہلی تربیت والدین جو ہے وہ ظاہر ہے اچھی ہی کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، اس میں آج کے دور کی آپ نے بات کی ہے نا، پرانے دور میں تو یہ چیزیں ہی نہیں تھی۔ اس وقت تو مل بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے معاملات حل ہوتے تھے، ٹائم دیا جاتا تھا۔ سب سے بڑی جو اس وقت ضرورت ہے وہ ٹائم ہے، وقت ہے۔ اب وقت کتنا دے رہے ہیں؟ اپنے بزنس کو چھوڑیں، اپنے کام کو چھوڑیں، اپنی اولاد کو خاص ٹائم دیں، اسے محبت دیں، اسے شفقت دیں، اسے پیار سے سمجھائیں۔ یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا سلسلہ جب بچہ پیدا ہوا تب سے شروع ہوا ہے نا۔ آپ نے کس خاندان میں شادی کی ہے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے کس خاتون کا آپ نے انتخاب کیا، وہیں سے بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام نے ایک نوجوان کی تربیت کے لیے
ایک جوان کو کیسے تیار کیا جائے، بڑا پیارا مولا کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں بچے کی زندگی کو آپ 7 کر کے 3 حصوں میں تقسیم کریں. پہلے 7 حصے میں بچہ بادشاہ، والدین غلام. بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، اپنی بات منواتا ہے. اگلے 7 سال میں آپ کیا کریں، آپ بادشاہ بن جائیں، اس سے اپنا غلام بنائیں. پھر جب اگلے نوجوانی کے مرحلے میں وہ داخل ہوگا، پھر ایک کام کریں، اس سے اپنا مشیر بنا لیں، بیلنس کر لیں، اور اس سے مشیر بنا لیں اور اس سے رسپیکٹ دیں. کام آپ نے مرضی اپنی کرنی ہے، فیصلہ آپ نے اپنا انجام دینا ہے، بیٹا میں یہ کروں نہ کروں، اسے رسپیکٹ دیں. ٹائم نہ دینا اور اپنے بچے کو خود رسپیکٹ نہ دینا، یہ چیز بھی والدین سے دوری، دین سے دوری، سب چیزوں سے دوری کا سبب بنتی ہے. آپ مجھے دیکھیں، آپ ماہ رمضان ہے اس وقت، آپ خود وزٹ کر کے چیک کر کے دیکھیں کتنے جوان ہیں ہمارے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے جو فقط نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. کیا جوان، کہ اللہ نے عقل سلیم نہیں دی؟ کہ اللہ نے شعور نہیں دیا؟ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اسے عقل بھی دی، شہوت بھی دی. اب انسان کے ضمیر میں یہ بات ڈال دی، اب تیرے اختیار ہے، تو شہوت کو اختیار کرتا ہے یا عقل کو اختیار کرتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے، اگر وہ جوان اپنی شہوت کو اپنی عقل پہ غلبہ دے دیتا ہے، وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی عقل کو اس مقام پہ اپنی شہوت پہ غلبہ دے دیتا ہے، وہ جبرائیل سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تب جا کے مجھے وہ شعر سمجھ میں آیا، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر کرتی ہے. اب جب یہ بچہ تربیت پروان چڑھے گا تو وہ یقیناً عزت کا سبب بھی بنے گا، وہ اپنا بھی نام روشن کرے گا، والدین کا بھی نام روشن کرے گا. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے عرض کی. اور پھر جب یہ گھر سے بات نکلتی ہے تو پھر معاشرے پر آتی ہے. حافظ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس اور مساجد تو تواتر سے بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ اذہان نہیں جمع کیے جا رہے. ہم دیکھتے ہیں نماز کے لیے بھی 3 سے 4 صفیں ہوتی ہیں. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ نوجوان نسل کی دین سے دوری؟ ذہن سازی جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور بہت اہم موضوع آپ نے آج زیر بحث جو ہے وہ لائے. اس میں اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو تمام مراحل جو اب توفیق بٹ صاحب نے ڈسکس کیے ہیں شروع میں، کہ معاشرہ ذمہ دار ہے، والدین ہیں، ہماری مساجد ہیں یا ٹیچرز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو ہی اس میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اچھا، ایک بنیادی تصور عام طور پہ بچے کے بارے میں یہ ہے کہ جی بچہ ایک وائٹ پیج کی طرح ہے، آپ اس پہ جو لکھیں گے وہ رقم ہو جائے گا. لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور اتفاق کیوں نہیں کرتا؟ ایک حدیث کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے، یعنی وہ ایک کامل مسلمان کے طور پہ اس دنیا میں آتا ہے. اسی حدیث کے آگے جو ہے نا وضاحت ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ. یہ اس کے والدین ہوتے ہیں، والد یا والدہ. یہ اس کو یا یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں. اچھا، اب چونکہ اس وقت یہ نظریات پرومیننٹ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال کیے. اب ہمارے ہاں بے راہ روی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس حدیث میں جو اولین اس کے رسپانسیبل قرار دیا گیا وہ والدین کو قرار دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ہاں مختلف ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو اس میں ہم تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو بڑے کل کو نوجوان بنیں گے، معاشرے کا ایک کارآمد انسان بنیں گے، اس میں دراصل بیسک رول والدین کا ہے. اور اس میں ان کی اپنی تربیت جو ہے نا وہ، یعنی جتنی ہم اپنی تربیت بہتر کر لیں گے اتنی ہماری بچوں کی تربیت بہتر ہو. جیسا آپ نے اشارہ بھی کیا، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہو، لیکن ہم ان کے لیے رول ماڈل نہیں بن پاتے. اب بچے نے امیٹیٹ کرنا ہے. بچے کی یہ کوئی بھی دنیا کا بچہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کا جوتا پہنتے ہیں. کوئی شاید دنیا میں ایسا بچہ نہ ہو، ہم نے بھی چھوٹے ہوتے اپنے بڑوں کے جوتے پہنے ہوں گے. یہ اس کی ایک مثال ہے کہ جیسا وہ بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں نا، ایسا وہ خود کرتے ہیں. تو ان کا سٹائل، ان کی گفتگو، ان کا مزاج، ان کا رویہ، ان کی ہر چیز، اگر وہ اپنے والد یا والدہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں تو وہ بچے ان کے اندر بھی دعا کرنے کی ایک عادت جو ہے نا ڈیولپ ہو جائے گی. اگر وہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تو والدین ذمہ دار ہیں. لیکن اس کے بعد جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، ہم اس کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں. جس طرح کہا گیا کہ 7 سال کے بچے کو ترغیب دو، تو یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ٹینور شروع ہوتا ہے 7 سے 10 سال میں صحیح، کہ آپ مسجد میں لے کے جائیں. اچھا، ہمارے ہاں بدقسمتی سے مساجد کے اندر جو ماحول ہے، ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے فرینڈلی نہیں ہے. ہم ایک موبائل جب بنتا ہے، کمپنی دیکھتی ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے کیونکہ اس نے اپنا جو
آپ کہہ لیجئے کہ جو باہر ہے اس کو متاثر کرنا ہے. صحیح. ہمیں مساجد کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جس میں بچہ، چونکہ وہ بچہ ہے، اس کو اس طرح سے مساجد کے آداب کا احساس نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی نواسی امامہ وہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا کمر مبارک تھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہیں حالت نماز کے اندر. تو اس کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو طویل کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا. ٹھیک ہے. اب خواتین ہیں، مرد ہیں، اور وہ سارے، اور اس کی وجہ سے، صرف اس بچی کی وجہ سے کہ میں اگر سر اٹھاتا ہوں سجدے سے تو اس کو کہیں چوٹ نہ آ جائے. سیدنا حسین علیہ السلام کے لیے بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے. یہ تو مشہور و معروف ہے، معروف کے دوران مولا امام مظلوم. اچھا، خطبے کے دوران اب دیکھیں کتنی امپورٹنس بچوں کو دی جا رہی ہے کہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ نے یہ کہا کہ اسکت یعنی خاموش ہو جاؤ، فقط لغوتا، حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ نے لغو بات کی ہے. آپ کسی کو شور کرتے ہوئے منع بھی نہیں کر سکتے، اتنی سائلنس ریکوائرڈ ہے خطبہ جمعہ کے دوران. لیکن بچے کو اہمیت کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے نا ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ان کو ممبر پہ بٹھا رہے ہیں. اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا تھا میں نماز کو طویل کر دوں، لمبی قرات کروں، لیکن خواتین کی طرف سے مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی تو میں اپنی نماز کو مختصر جو ہے وہ کر. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ بچے جو ہیں وہ عمل سے سیکھیں گے، ان کو روکنا ٹوکنا ایسا سچ نہیں چاہیے.